انسانوں کے عروج اور زوال کو لے کے، رائز اینڈ فال آف دا نیشن کو لے کے بھی اللہ کا قانون ہے، اللہ کا لا ہے کہ اگر ایسا ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ نکلے گا، اگر تم ایسا ایسا کرو گے تو ویسا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کا قانون جیسے میں نے بتایا ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں انسانوں کے لیے بھی کچھ لاز بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں، بہت سارے قانون ہیں، میں بس آپ کو ایک یہاں پہ دکھا رہا ہوں۔ ایک قانون اللہ پاک نے یہ بھی بتایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں، اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا من البینات والہدی کہ جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو پریولیجڈ ہیں، جن تک اللہ کے آیتیں پہنچی ہیں، جن کے پاس اللہ کا کلام ہے، تو وہ ان میں سے جو لوگ اگر چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، دوسروں سے چھپاتے ہیں، دوسروں کو نہیں بتلاتے ہیں، تو اب یہ پھر اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ یہ ایف والا پارٹ تھا، میں نے بتایا نا ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایف والا پارٹ تھا کہ اگر تم اللہ کے نازل کردہ آیتوں کو چھپاؤ گے، اب دین کا پارٹ شروع ہوگا۔ تو کہہ رہا ہے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون، بعد اس کے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کیا، یعنی کہ اگر تم ہماری آیتوں کو چھپاؤ گے، جبکہ میں نے یہ آیتیں تم تک بھیجی تھی تاکہ تم انسانوں کو شیئر کرو، انسانوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ ہدایت تھی ساری انسانیت کے لیے۔ تو اف والا پارٹ یہ کہتا ہے کہ اگر تم چھپاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا بول رہا ہے اللہ پاک، اولئک یلعنہم، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعن آئے گی، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت آئے گی، ویلعنہم اللعنون، اور لعنت ہوگی دوسرے اور لعنت کرنے والوں کی۔ اس کا مطلب کہ آپ ایک پریولیجڈ لوگ تھے، ایک گروپ تھے جن تک اللہ کا کلام پہنچا، میسج پہنچا، اور آپ کا یہ کام تھا کہ آپ جا کے دوسروں کو بھی بتاؤ، یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاؤ، لیکن آپ نے کیا کہا، آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے چھپایا، ہم نے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ ہمارے پاس 10-20 ریزنز تھے کہ نہیں صاحب یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، نہیں صاحب ہمیں تو پہلے 18 علوم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم سمجھ کر کے دوسروں کو بتائیں گے، نہیں صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو علماؤں کا کام ہے، نہیں صاحب ہمارا کام تو صرف اپنا نماز روزہ دعا اذکار بس اتنا ہی ہے، فل اسٹاپ، دوسروں کو بتانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر تم چھپاؤ گے تو کہہ رہا اللہ کی لعن پڑے گی، اللہ کی لعنت پڑے گی۔ تمہارا کام تھا کہ تم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو، لیکن تم نے اگر نہیں کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر تمہارے پر لعن پڑے گی، یہ اللہ کا قانون ہو گیا۔ اب یاد رکھیں یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، اگر کسی دور میں جیوز نے کیا، دور میں اگر ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر یہ بات؟ تو اب اس آیت میں اللہ پاک نے ایک قانون بتایا، اور اگلے آیت میں پھر ایک اور قانون بتایا ہے۔ اگلے آیت میں پچھلے آیت میں ایک پرابلم کو ایڈریس کیا، اور اس آیت میں ایک سولوشن دیا۔ اس آیت میں یہ کہا ان الذین الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ان کے، یعنی کہ اگر اس لعن سے بچنی ہے، اس غلطی سے اگر تم کو بچنی ہے تو تم کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ کیا کہ الذین تابوا، پہلا کیا کام کرنا، تمہیں توبہ کرنا پڑے گا، واصلحوا اور اصلاح کرنی ہوگی، وبینوا اور بیان کرنا ہوگا، فاتوبوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو پہلی آیت میں جو پرابلم اللہ نے بتایا قانون کے تحت کہ دیکھو لعن پڑے گی تمہارے کمیونٹی کے اوپر، انڈیا میں خاص کر کے تو اور زیادہ لعنت پڑے گی، تم جا رہتے ہو 15-20% تم لوگوں، 80% دوسرے لوگ ہیں، تو ان تک میسج پہنچانا تمہارا کام ہے، اگر میسج نہیں پہنچایا تو لعنت پڑے گی، اور لعنت سے بچنا ہے تو 3 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کیا کام کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا۔ اور توبہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ، توبہ کیسے کرتے ہیں، ہاں توبہ کیسے کرتے ہیں، کان وان پکڑا ایسے ویسے کیا، بس وہ تھوڑا تھوک پھینک لیا، یہ ہمارا توبہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا اردو والا توبہ ہے۔ عربی والا جو توبہ ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ عربی والے توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، پلٹ جانا، جس راستے پہ جا رہے تھے وہاں سے یو ٹرن لینا، یعنی راستے کو صحیح کر لینا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، اللہ پاک نے کہا کہ توبہ کرنا ہوگا، یو ٹرن لینا ہے کہ اپنے راستے کو صحیح کرنا ہے۔ پھر کیا کہا، واصلحوا، اصلحوا مطلب اصلاح، کریکشن کرنا ہے، جو غلطی ہم سے ہو رہی تھی اس کو درست کرنا ہے، کریکشن کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا کیا کہا، وبینوا، اور پھر بیان کرنا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے۔